بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کو انسانیت یاد آ گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ پاکستان نے ایک بہت اچھا چانس مس کیا ہے۔ جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کر سکتا تھا، بھارتی جو طیارہ ہے اس کو لاہور اترنے کی اجازت دے سکتا تھا۔ پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ پاکستان نے انسانیت کے خلاف کام کیا۔ پاکستان نے انسانیت دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج 23 مئی ہے، اور 23 مئی یعنی اس سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے 21 مئی کو۔ 21 مئی کو نئی دہلی سے ایک طیارہ اڑان بھرتا ہے سری نگر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے سری نگر کے لیے یہ طیارہ روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں اس کو طوفان آ گھیر لیتا ہے، ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 227 مسافر سوار تھے۔ اور یہ ویڈیو بھی میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس جہاز کے اندر افراتفری کا ماحول ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی لیے ممکن ہوئی کہ یہ جہاز گرا نہیں، یہ جہاز تباہ نہیں ہوا، اس لیے یہ ممکن ہوا کہ یہ ویڈیو بعد میں پھر سوشل میڈیا پر آ سکے۔ طوفان کی زد میں انڈین مسافر طیارہ جب یہ آیا تو اس جہاز کے پائلٹ نے لاہور میں جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہاں رابطہ کیا کہ ہمیں اترنے کی اجازت دیں۔ اترنے کی اجازت اس پائلٹ کو، اس بھارتی طیارے کو نہیں ملی، پاکستان نے اجازت نہیں دی۔ یہ انڈیگو ایئر لائن کی پرواز تھی نئی دہلی سے سری نگر تک، اور اس پرواز جس کو شدید ژالہ باری کا سامنا ہوا 6E2142 خراب موسم کے باعث جب یہ رابطہ کیا گیا تو پھر فوری طور پر یہ رسپانس دیا گیا پاکستان کی طرف سے کہ جناب نہیں، آپ اپنا جہاز لاہور نہیں اتار سکتے، کیونکہ آپ کے جہازوں کے اوپر، آپ کی ایئر لائنز کے اوپر پاکستان ایئر سپیس میں داخلے پر پابندی ہے۔ اب اس میں انڈین میڈیا بہت زیادہ بات کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا بات کر رہا ہے، لیکن انڈین میڈیا جو ہے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ مسافر طیارہ جو ہے یہ اس لاہور ایئرپورٹ کے اوپر یا ایئر بیس کے اوپر اترنا چاہ رہا تھا، جس کو ایک طرح سے ہندوستان اپنی طرف سے تباہ کر چکا تھا۔ 7 مئی سے 10 مئی تک جو سلسلہ ہوا اس میں بہت سارے ایئرپورٹس، بہت سارے ایئر بیسز جو ہندوستان کی طرف سے تباہ کرنے کے دعوے کیے گئے، ان میں لاہور کا یہی ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ اسی ایئرپورٹ پر بھارتی طیارہ جو ہے یہ اتارنے کی بات کی گئی۔ اب فوری طور پر تو ظاہر ہے کہ ایئر جو ٹریفک کنٹرولر ہے اس کو تو یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ واقعی یہ مسافر طیارہ تھا، واقعی اس میں جو ہے اتنے مسافر سوار تھے، یا یہ کوئی سازش نہیں تھی، یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا پہلگام کی طرح، یہ کوئی ڈرامہ، یہ کوئی ناٹک نہیں تھا، یہ واقعی کوئی انسانی المیہ جو تھا یہ ہونا تھا اگر یہ جہاز گر جاتا۔ 227 انسان اس میں سوار تھے، اور اس میں جو ویڈیو آ رہی ہے اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں باقاعدہ مسلمان بھی سوار ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اور مسافروں کو لگتا ہے کہ جہاز اب گیا تو اب گیا۔ تو یہ صورتحال رہی، اور بھارتی میڈیا نے آج اس پہ بات کی ہے، یعنی 2-3 دن بعد اس پہ بات ہو رہی ہے، اور کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ انسانیت کی بنیاد پر، اور کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے انسانیت کے خلاف ایک اقدام اٹھایا ہے، اپنے ایئر سپیس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ایک ایسے جہاز کو کہ جس میں 227 قیمتی انسان جو تھے وہ سوار تھے۔ ظاہر ہے انسان بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے آپریشن سندور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے اپنا جو آپریشن تھا بنیان مرصوص کے نام سے، اس کو ڈکلیئر کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ پاکستان نے اپنی طرف سے یہ بتا دیا تھا کہ ہمارا جو آپریشن ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، ہماری طرف سے نہ پہلے جو ہے وہ پہل کی گئی، نہ اس کے بعد کوئی اس طرح کی مہم جوئی کی جائے گی جس طریقے سے مہم جوئی کی ہندوستان نے۔ لیکن آپریشن سندور تو ابھی جاری ہے، آپ کے بقول ابھی جاری ہے، اس میں وقفہ ہے، اس میں پاز آپ نے لگایا ہے۔ تو یہ صورتحال لے کر انڈین میڈیا جو ہے یہ بتا رہا ہے دنیا کو کہ پاکستان کتنا گرا ہوا ملک ہے، پاکستان کے پاس انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، 227 قیمتی جانوں کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ جو سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی بات ہو رہی ہے، جو ہندوستان نے اعلان کیا ہے اور جس پر کسی حد تک یہ تھوڑا بہت عمل پیرا بھی ہوا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی آپ پاکستان کا پانی بند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جنگ کا آغاز کر دیا، آبی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔
تو جب آپ پانی بند کریں گے تو اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ انسانیت کو نقصان ہوگا نا. جب پاکستان کی زراعت جو ہے وہ تباہ ہوگی، پاکستان میں خشک سالی ہوگی، اگر پاکستان میں پانی کی بندش سے انسان متاثر ہوں گے تو پھر کیا وہ آپ کو انسان نہیں لگتے؟ کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ یہ ساری صورتحال لے کر جب بات کی جاتی ہے انڈین میڈیا کی طرف سے تو پھر ظاہر ہے کہ ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے. افسوس زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ انسانیت کی بات کر رہا ہے. پاکستان کے پاس یہ موقع تھا. پاکستان کو اگر یہ کنفرم ہوتا کہ یہ واقعی 227 انسانوں کی جان کا مسئلہ ہے، واقعی کوئی سازش نہیں ہے، واقعی پھر اس کے بعد پھر انڈین میڈیا نے کوئی ڈرامہ نہیں بنا لینا، تو پھر پاکستان یہ کر لیتا، پاکستان یہ اجازت دے دیتا. لیکن یاد رکھیے پاکستان پھر آپ کو اس طرح اجازت نہ دیتا کہ جی آپ کا جہاز آئے، نئی دہلی سے یہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر اترے، یہاں پہ اپنا جو بھی انتظام اس نے کرنا ہے یا دوسرا جہاز منگوانا ہے تو وہ پاکستان یہ سارا انتظام کر کے دے دیتا. لیکن جیسے ہی پاکستان کی فضائی حدود میں آپ کا یہ جہاز داخل ہوتا تو پھر یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کی تحویل میں یہ جہاز آتا. ان پاکستانی ایئر فورس کے جہازوں کے حصار میں یہ جہاز آتا اور پھر لاہور ایئرپورٹ اترتا. پھر آپ کے جتنے بھی یہ مسافر دہلی سے سری نگر جا رہے تھے ان کو شاید لاہور ایئرپورٹ کے اوپر چائے بھی پلائی جاتی، ان کی تواضع بھی کی جاتی، ان کی خوب مہمان نوازی کی جاتی. پاکستان کے پاس یہ ایک بہترین موقع تھا. واقعی پاکستان نے یہ موقع گنوا دیا ہے. پاکستان ایک خیر سگالی کا ایک اچھا پیغام دے سکتا تھا، نہ صرف ہندوستان کو بلکہ دنیا بھر کو یہ بتا سکتا تھا کہ ہاں پاکستان میں ابھی انسانیت باقی ہے. لیکن انڈین میڈیا نے جس طریقے سے ہائپ کریٹ کیا ہوا تھا پہلگام واقعے کے بعد، اور جس طریقے سے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، تو یہ گارنٹی کس کے پاس تھی؟ اگر یہ لاہور اترتا یہ آپ کا جہاز تو پھر آپ یہ ڈرامہ نہ بناتے کہ جناب پاکستان نے ہمارا جہاز ہائی جیک کروا لیا ہے. یہ آپ کس تنظیم پہ توپتے؟ مولانا مسعود اظہر پہ توپتے دوبارہ سے، یا آپ جناب کسی دوسرے ایسے جہادی لیڈر کے سر کے اوپر توپتے کہ جس کے آپ نام لیتے ہیں؟ یہ حافظ سعید، یہ کمانڈر صلاح الدین، یہ بہت سارے لوگ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، یہ سارے لوگ زندہ ہیں. اور پھر لاہور میں جب آپ کے مہمانوں کی خوب تواضع کی جاتی اور ان کو باعزت طریقے سے پھر رخصت کیا جاتا سری نگر، تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا پیغام جاتا. لیکن پاکستان کے پاس یہ کنفرمیشن نہیں تھی کہ آپ نے اس قسم کا ڈرامہ نہیں بنانا، اس قسم کا پھر آپ نے پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگانا کہ جناب ہمارا طیارہ جو ہے غوا کر لیا گیا ہے، ہمارا طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے. اس قسم کے ڈرامے یعنی پاکستان کو تو نہیں پتہ تھا. پاکستان کسی دوسرے اس قسم کے ڈرامے کا انتظار کر رہا ہے. وہ آپ ہندوستان کے اندر کریں، وہ آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر کریں، وہ آپ پاکستان کے اندر کوئی بڑا ڈرامہ کریں. جس طریقے سے پراکسیز یہاں پہ سرگرم ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، آپ دیکھیں خزدار کا ایک دھماکہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے اسکول کے بس کے اوپر، آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے اوپر، اس میں 6 بچے شہید ہوتے ہیں. اس کے بعد پاک فوج نے باقاعدہ اب بلوچستان میں آپریشن معصوم کے نام سے ایک نیا آپریشن لانچ کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی سیکرٹری دفاع خرم آغا کے ہمراہ، اور انہوں نے بتایا کہ اب کسی کو معافی نہیں ہوگی. معصوم بچوں کا جس طریقے سے خون بہایا گیا ہے اب کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اور یہ آپریشن معصوم جو ہے یہ آخری اس دہشت گرد کی موجودگی تک جاری رہے گا کہ جو بلوچستان میں گڑبڑ کر رہا ہے، جس کو بھارتی خفیہ ایجنسی جو ہے فنڈنگ کرتی ہے. تو یہ ساری صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ایک بڑا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، اور وہ ہے جناب یہ کہ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کی گئی ہے. یہ تھا پہلے سلسلہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ توسیع کب تک کی گئی ہے جناب. یہ پروازوں پر جو پابندی ہے یہ 24 جون 2025 صبح 4:59 تک یہ پابندی بڑھا دی گئی ہے. یعنی بھارتی کوئی ایئر لائن، کوئی جہاز جو ہے یہ پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتا. بھارتی رجسٹرڈ آپریٹڈ ملکیت یا لیز پر لیے گئے تمام طیارے پابندی کی زد میں رہیں گے، اور یہ پابندی بھارتی فوجی طیاروں پر بھی لاگو ہوگی. یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ہوا ہے، پابندی لگی ہے، پاکستان کی طرف سے بھارتی ایئر لائنز کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے بعد یہ پابندی 23 مئی تک فضائی حدود
میں جو بھارتی ایئر لائنس کے داخلے کی پابندی ہے یہ 23 مئی تک لگائی گئی تھی، اور یہ جو مسافر طیارے کا واقعہ ہے یہ 21 مئی کو ہوتا ہے، اور یعنی آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں اور اس کے بعد یہ توسیع کی گئی ہے مزید 1 مہینے کی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ، چھوٹی سی خبر تو نہیں ہے، بڑی خبر ہے۔ خیبر پختونخوا کا قبائلی ضلع ہے خیبر، یہاں پہ 3 نوجوانوں کو اغوا کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ ان نوجوانوں کو 22 مئی کو یعنی کل ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ قتل ہونے والوں میں نوید نام کا نوجوان جو ہے یہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابراہیم نامی نوجوان کی 15 دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور یہ اغوا کے 1 دن بعد ان نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے، اور لاشیں پھینکی گئی ہیں ایک ویرانے میں۔ کسی گروپ نے، کسی انڈیویجول نے، کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری، اس واقعے کی، افسوسناک واقعے کی قبول نہیں کی ہے۔ ہمارا زیادہ موضوع کا جو موضوع ہم جس موضوع پہ زیادہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ، اور پھر افغانستان اور پاکستان کے معاملات، افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، طالبان کیا کر رہے ہیں، اور جو حالیہ چین، پاکستان اور افغانستان کا ایک اتحاد، ایک الائنس بنا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس میں بہت جلد بنگلہ دیش نے بھی شامل ہو جانا ہے۔ سی پیک منصوبے میں افغانستان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنا سفیر بھیجنے والا ہے افغانستان اپنا سفیر بٹھانے لگا ہے اسلام آباد میں، لیکن اس میں کچھ سوالات سفارتی حلقوں میں اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان یہ جلد فیصلہ کرے گا سفیر کی تعیناتی کا، کیونکہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کریں گے۔ اس میں بہت زیادہ بات امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ امریکہ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں جو کردار پاکستان کے حق میں ادا کیا ہے تو اس سے مشاورت کرنا بنتا ہے، اس سے صلاح لینا بنتا ہے۔ یہ آج کی ویڈیو میں نے بھارتی مسافر طیارے کے حوالے سے اس لیے بنائی ہے کیونکہ بہت زیادہ اس میں انڈین میڈیا میں بات ہو رہی ہے، اور وہاں سے انسانیت کا درس دیا جانے لگا ہے۔ انسانیت کا درس انڈین میڈیا دے رہا ہے، یعنی پانی آپ بند کر رہے ہیں وہ انسانیت کے خلاف قدم نہیں ہے، لیکن صرف 227 لوگ جو ہیں وہ قیمتی ہیں، واقعی قیمتی ہیں۔ ایک انسان بھی قیمتی ہے، اس کی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن اپنا رویہ جو ہے یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ملکوں میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ایمرجنسی ہوتی ہے تو کسی بھی ملک کی ایئرپورٹ جو ہے وہ آپ ایمرجنسی بنیادوں پر ریکویسٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ انڈیا نے یہ کہا ہے اور بار بار کہا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے یہ ابھی جاری ہے۔ جب آپ کا آپریشن جاری ہے تو پھر پاکستان سے بھی کسی خیر سگالی کی توقع رکھنا یہ عجیب سی صورتحال ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور مجھے یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کون سے شہر سے، کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔